لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تصوف کی قیمتی باتیں اور ان قیمتی باتوں کا ایک خزانہ جو ہے وہ یہ کتاب اکمال الشیم ہے، اور اس کے اندر ہم نے جہاں یہ جانا کہ عمل تک پہنچنا کس طرح ہے، اس طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ عمل جو ہے اس کو بنانا کس طرح ہے، اور بنانے کے بعد اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بنتے وقت جو ہے نہ ریا آئے، نہ دکھاوا آئے، نہ اس کے اندر کوئی اور نیت آئے۔ اور پھر ہم نے یہ جانا کہ عمل جب بن جائے تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، یعنی عمل کرنے کے بعد بھی جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا، یہ نہیں سوچنا کہ اس عمل کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا جاننا شروع کر دیں گے، یا میرے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے، یا بہت نمازیں پڑھنے کے بعد، یا بہت قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے لوگ جو ہے کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ریا ہے یہ ظاہری بھی ہوتی ہے اور یہ باطنی بھی ہوتی ہے۔ بندہ عبادت تو اکیلے میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عبادت کرتے ہوئے کسی کو دکھاتا نہیں ہے، لیکن عبادت کرنے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، اب میں جو ہے وہ ہوا میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں گا تو مجھے کوئی دیکھے۔ مصنف فرماتے ہیں، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو اور دیکھیں گے آج، کہ لطف خداوندی، نظر لطف خداوند تعالی کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر، اور توجہ و التفات خداوند تعالی اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ اور التفات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جو عمل کرنے جاتے ہیں یا عمل کر چکے ہوتے ہیں تو ہمارا جو خیال ہے وہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں یا جن کے سامنے یہ عمل کیا ہے، یا عمل کرنے کے بعد جو ظاہری، ایک تو ہوتا ہے نا جو باطنی لطف آتا ہے، لذات آتی ہیں، حلاوت آتی ہے، تو یہاں اس بات کا مصنف جو ہے وہ چھپے لفظوں میں اقرار کر رہے ہیں۔ جب بندہ عبادت کی طرف آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ظاہری چینجز بھی آتی ہیں، بندے کے ظاہر میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، تہجد اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ساری نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر وقت پہ ادا کی، ظہر جو ہے اس کی سنتوں کی پابندی کی، اور اس کے بعد عصر کی سنتوں کے جو ہے وہ خیال رکھا، پھر مغرب میں پہلے پہنچ گیا، اور مغرب کے بعد جو ہے اوابین کی پابندی کی، اور اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے اندر بھی اس کی سنتوں کا خیال رکھا جو پہلے ہیں اور جو بعد میں ہیں، اور پھر وتر پڑھ کے تسلی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہوا جب بندہ گھر واپس آیا تو باطنی لذات اور حلاوت جو ہے وہ تو ملتی ہے، ایک ظاہری چینج بھی آتا ہے۔ وہ ظاہری چینج کیا ہوتا ہے یہ ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا تھا، اور آپ سب لوگوں کو بھی بتایا ہوگا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر والوں میں جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ گھر والے جو ہیں ان کے اندر اللہ نے اس بندے کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ گھر والے جو ہیں وہ ایکسٹرا کیئرفل اور ایکسٹرا جو ہے
وہ اٹریکٹ یعنی ایکسٹرا اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ سے. بچے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے، گھر والی کی جو ہے وہ زیادہ سخت ہو جائے گی، خدمت کرنے والی آپ کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گی. ماں باپ جو ہے وہ آپ کے اوپر زیادہ شفقت کرنے لگیں گے، بڑے بھائی شفقت کریں گے، چھوٹے بھائی آپ کا جو ہے احترام کرنے لگیں گے. یقین جانیے کہ یہ ہوا ہے اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے، یہ عمل کوئی چھوٹا تو نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دنیا کی حیثیت میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو بندہ جب اس کے قول پہ عمل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، اس کو بلا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم بجا کے لا رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے اس وقت. یہ اللہ کا حکم ماننا کوئی معمولی بات ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک حکم نہیں مانا تھا، ملیا میٹ ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک پرہیز نہیں کیا تھا، ملیا میٹ ہو گئی. عاد اور سمود ایک بار تکبر سے دور نہیں ہٹے تھے، ملیا میٹ ہو گئے. شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ایک ان سے ڈیمانڈ تھی، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، نہیں چھوڑی، ملیا میٹ کر دی گئی. ایک ایک عمل کے پیچھے، ایک عمل کے، کوئی کتابیں نہیں، کوئی لمبی چوڑی شریعت نہیں تھی، ایک عمل. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں، سارے قرآن کے واقعات ہیں، پڑھ لیں اس کو. ایک عمل نہیں ماننے پر، تو ایک عمل کے ماننے پر، اگر ایک عمل کے نہ ماننے پر عذاب آ سکتا ہے. اور عذاب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ عذاب جو ہے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے یا فیل ہو جائے گا یا پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی جنگ ہوتی ہے اور ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، ایک انٹرنیشنل وار ہوتی ہے اور ایک علاقائی جنگ ہوتی ہے، پھر ایک جو ہے وہ ورلڈ وار ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ایک کانٹیننٹل وار ہوتی ہے. ایسے نہیں سمجھے اس کو. عذاب کا جو الٹ ہوگا، عذاب کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل رضامندی، کیونکہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل ناراضگی. فجر میں دیر سے پہنچے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ہوتی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ میرے کام پر دیر سے پہنچا ہے، لیکن وہ ناراضگی وہ نہیں ہوتی. وہ ایسی ہوتی ہے کہ جب فجر کی نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. نماز جو ہے جماعت سے چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ہوتی ہے، لیکن وہ نماز کی ناراضگی ایسی ہوتی ہے بندہ نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ناراضگی ختم. لیکن یہ جو عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل ناراضگی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہے، اور بندہ جو ہے یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد. لیکن وہ ایک حکم پہ اگر مکمل ناراض ہو کے مکمل بربادی کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہی اللہ کیا ایک حکم کے ماننے کے اوپر ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ایک حکم جو اللہ کا مانے، ایک حکم اللہ کا، کوئی ایک حکم ماننا ہو نا، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے لیے ہمیشہ کے فیصلے فرما دیے. ایک تو اس نے اس عمل پر مجھے توفیق دی، دوسرا یہ عمل مجھ سے کروا دیا. اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک عمل بھی کرنا، ایک اللہ کی رضا والا عمل کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. ایک ایک عمل کے پیچھے کیا کیا ہو گیا اور ایک ایک عمل کے پیچھے کیا کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ادراک نصیب فرمائے. اور جب بندہ یہ خیال کر لے گا کہ یہ جو ایک عمل ہے یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جس کی مجھے توفیق مل گئی ہے، یہ کتنا قیمتی ہے اور اس سے مجھے کیا کیا مل سکتا ہے، تو وہ عمل کرتے وقت کیا ادھر ادھر دیکھے گا؟ وہ عمل کرتے وقت کیا ادھر ادھر دیکھے گا کہ مجھے عمل کرتے ہوئے کون دیکھ رہا تھا، یا عمل کرنے کے بعد جو میرے اوپر انبارات آئے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟
وہ تو اپنی دھن میں مگن ہو جائے گا کہ بس اللہ کے لیے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات دیتا جا رہا ہے، اب انعامات ملتے ہی جائیں گے۔ تو عمل کرتے وقت کسی کو نہیں دیکھنا، نہ عمل کرنے کے بعد کسی سے کوئی توقع رکھنی ہے کہ کوئی ہمیں آگے شاباشی دے گا۔ چھوٹے بچے تو ہے نہیں کہ گھر آئے تو اما نے کہا کہ جی بہت اچھا عمل کر کے آئے، دادی نے کہا بہت اچھا عمل کر کے آئے۔ ماشاء اللہ یہاں پر سب گرون اپس ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ ذہن میں ڈالیں کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اور کوئی عمل جو ہے اس کا بدلہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آگے مزید اسی باب کے اندر دکھاوے سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ عمل میں دکھاوے کے لیے بچنے کے لیے مزید کیا کیا جائے، کہ اپنی نیتوں کو کس طرح بنایا جائے۔ فرماتے ہیں حق جل وعلا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا ہے، اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عمل، اور پھر سمجھ لیں کہ دل، ہر چیز کا جو محور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لذات کو جو ریسیو کرنے کا اینٹینا ہمارے پاس ہے، جیسے کل وہ ذکر کیا تھا کہ ٹیسلا کو ریسیو کرنے کا، جو انٹرنیٹ کو ریسیو کرنے کے لیے وہ آج کل چھوٹی ڈش آ گئی ہے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے بھائی اس پہ جو ہے آپ کو بھرپور انٹرنیٹ ملے گا، یعنی آپ کو اگر 5 MB والا انٹرنیٹ بنتا ہے تو اس پہ 300 MB ایسے کچھ ہے اس کی اسپیڈ، اتنا انٹرنیٹ ملے گا۔ تو اس کا اینٹینا جو ہے وہ اسپیشل ہے، اور اس اینٹینے کو انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے اندر نہیں رکھنا، اس کو چھپا کے نہیں رکھنا، اس کو چھت کے اوپر بالکل جو ڈش ہے اس سے الائن کر کے رکھنا ہے، اس کے رخ کے اوپر رکھنا ہے بالکل۔ جب ڈش اور آپ کا اینٹینا بالکل ایک رخ پر میچ کر جائیں گے تو وہ پوری اسپیڈ سے آپ کے پاس انٹرنیٹ آئے گا۔ ابھی آیا تو نہیں ہے، خیر اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اس طرح کر کے اس کا عمل ہوگا۔ تو جب دل کا رخ صحیح ہوگا، دل کا رخ صحیح ہوگا تو دل پر عمل جو انوارات ہیں وہ بھرپور آئیں گے، اور جب انوارات بھرپور آئیں گے تو جب عمل کرے گا تو وہ انوارات محسوس نہیں ہوں گے۔ دو کنڈیشنز بیان کر رہے ہیں مصنف یہاں پر، کہ عمل جو ہے وہ کھوٹا ہوا، یا دل جو ہے اس کے اندر پہلے سے ہی کچھ بھرا ہوا۔ دونوں صورتوں کے اندر عمل کرنے میں نہ لذات آئیں گی نہ اس عمل کا ثواب ملے گا۔ وہی ریا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عمل جو ہے اس کے اندر دکھاوے کا عنصر ہوا، یہ وہ عمل نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگی جا رہی۔ دیکھیں دعا الگ ہے، دعا الگ ہے، اعمال جو ہے وہ الگ ہے۔ دعا بندہ اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر چاہیے ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ مانگنا تو اللہ سے اتنا ہے، لیکن عمل بنا کر پھر جو ہے اللہ کے آگے پیش کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا عمل کسی کام کا نہیں، میرا عمل کس کام کا، میں تو خود ناقص ہوں، میرا عمل کس کام کا ہوگا۔ ناقص سے ناقص چیز ہی نکلتی ہے۔ عمل بھیجا ہوا تیرا تھا، تو قائم ہے، تو قادر ہے، تو مکمل ہے، تیرے اندر ساری خوبیاں ہیں، تو ہر عیب سے مبرہ ہے، یا اللہ تو جو ہے وہ مجھے اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ تو عمل کے اندر اگر دکھاوے کا عنصر ہوگا عمل قبول بھی نہیں ہوگا، عمل کا ثواب بھی نہیں ہوگا، ظاہر قبول نہیں ہوگا تو ثواب تو کر ملے گا۔ اور اگر دل جو ہے وہ بھی بھرا ہوا ہوگا غیر کی محبتوں سے، تو وہ انوارات کو ریسیو ہی نہیں کرے گا۔ دل انوارات کو ریسیو نہیں کرے گا تو عمل جو ہے اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوگا، عمل سے محبت بھی نہیں ہوگی، عمل کرنے کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ آدمی تسبیح پہ بیٹھے گا کچھ مل ہی نہیں رہا ہو، آدمی نماز پڑھے نفل پڑھے، آدمی جو ہے وہ کہے کہ میں
مسجد کے اندر جا کے وقت گزارتا ہوں اس کو مزہ ہی نہ آ رہا ہو. ایک تو یہ ہے نا جو اس کی دنیا کی طرف اس کی جو ہے دھیان زیادہ جا رہا ہو. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا عبادات کے اندر. دل کے اندر یقین کچھ نہ کچھ کھوٹ بھرا ہوا ہے. جو عمل دکھاوے والا ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا، یہ وہی بات ہے. اور جو دل جو ہے وہ غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، ایسے دل کو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے دل کے اوپر جو ہے وہ انوارات نہیں آئیں گے. کل ہم نے حضرت خواجہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا تھا کہ بندے کو جو ہے ہر عمل کے انوارات محسوس کرنے چاہیے. کمپلیٹلی ریلیٹڈ ہے اس ٹاپک سے کہ محسوس تو کرنے ہیں انوارات. محسوس نہیں کرے گا، ثواب کی لذت محسوس نہیں کرے گا. آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اگر ثواب کی لذت محسوس کرتا ہے تو گناہوں کی کڑواہٹ بھی محسوس کر لے، کیونکہ ثواب کی لذت کا ذائقہ زبان پر نہیں چڑھا ہوگا تو وہ کڑواہٹ کو کیسے وصول کرے گا. کڑواہٹ ہمیں میٹھا پان کھانے کی عادت تھی. ایک دن اس نے جو ہے پان رکھے ہوئے تھے تو پان اٹھا لیے. پان اٹھا کے آ گئے اور منہ میں ڈالا تو وہ تمباکو والا پان ہوتا ہے کڑوا، وہ اسی پیکنگ کے اندر تھا. وہ کھایا تو وہ کڑوا لگا، میں فوراً پھینک دیا. نے کہا بھائی یہ کیا تم نے رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ آپ کا یلو پیکنگ والا ہے، یہ سادی پیکنگ والے جو ہے یہ دوسرے پان ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا، بچپن تھا، میٹھے پان کھا کھا کے ہمیں پتہ تو نہیں تھا. لیکن میٹھے کا پتہ تھا اس لیے کڑوے کو تھوک دیا نا فوراً. میٹھے کا پتہ تھا، کڑوے کو فوراً تھوک دیا. کڑوے سے پھر انسان دور ہو جاتا ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جب انسان کو یہ لذتیں محسوس ہوں گی، ان کا ذائقہ چکھ لیا ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر گناہ میں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ میں پڑے گا تو اس کی کڑواہٹ کو بھی اس کی زبان یا دل کی زبان جو ہے وہ چکھ لے گی، اور وہ فوراً جو ہے اس سے توبہ کر لے گا. جو توبہ ہے یہ زیادہ بڑا عمل ہے. توبہ جو ہے، جو معافی مانگنا ہے، زیادہ بڑا عمل ہے. گناہ کر کے توبہ کرنا یہ زیادہ بڑا عمل ہے. کہتے ہیں نا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کو کیا پتا جی کہ توبہ کر کے جو مقامات یا جو محبت اللہ کی ملتی ہے وہ کیا ہے. تو ہم لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ دنیا کو چھوڑ دیں اور ہر چیز کو چھوڑ دیں، اور بس جو ہے جیسے وہ عیسائیوں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو رہبانیت ہے یہ ہم نے ان پر نہیں نازل کی تھی، یہ انہوں نے خود نکال کے اپنے اوپر مسلط کی ہے. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو چھوڑ کر، بالکل دنیا کو چھوڑ کر ایک بس کمرے میں آ کے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، بیوی بچے کچھ نہیں، اور جو ہے نا وہ بس وہاں پر بیٹھ کے اور وہ گاڈ کو جو ہے وہ پوجنا ہے انہوں نے جس طریقے سے اپنا وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زندگی نہیں ہے. کشتی تو پانی میں چلے گی، پانی کشتی کے اندر نہ ہو، کشتی کے باہر بھی پانی ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کشتی جو ہے وہ آگے چلے گی بھی نہیں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی اس دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور ثواب جب تک انسان کو ایک لذت معلوم نہیں ہوگی ثواب کی، اسے گناہوں کی کڑواہٹ معلوم نہیں ہوگی، اور گناہوں کی کڑواہٹ معلوم نہیں ہوگی، اس کی بدبو معلوم نہیں ہوگی، تو اس سے بچ بھی نہیں سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دلوں کو جو ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ انوارات موصول ہوں، محسوس ہوں. انوارات کے اندر یہ پڑھ لیا کہ پیچھے بھی نہیں پڑ جانا، محسوس کرتے رہنا. انوارات جو ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا بالکل بھی، انوارات کو محسوس کرتے رہنا ہے. یہ اس نیت سے کرنا ہے کہ گناہوں کی کڑواہٹ بھی بجا جائے گی. آگے فرماتے ہیں جس چیز کو تو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہوگا. جس چیز کو تو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی اور کا بندہ بنے. یہ بندہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی تو سنا ہے، انسان بھی سنا ہے، مسلمان بھی سنا ہے. یہ بندہ کیا چیز ہے؟ بندہ کیا چیز ہے؟
یہ بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے رب. جتنا اوپر کا مقام آپ سوچ سکتے ہیں ہم اس تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن جتنا اوپر کا مقام آپ سوچ سکتے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی بالا ہے وہ ہے رب. جو ہماری سوچ سے بھی بالا ہے وہ ہے رب. اور سب سے نچلا مقام جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو اپنے پیر، اپنے گھٹنے اور اپنا سر ایک جیسا کیے ہوئے رب کے آگے جھکا ہوا ہے، رب کے آگے جھکا ہوا ہے، اور اس طرح سر خم تسلیم ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ بندہ ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہوائی جہاز، اور ایک ہوتا ہے جو بالکل پانی کے اندر آپ دوست، ایسے سمجھ لیں. ایک اپنی بلندیوں کے اوپر اور ایک اپنی حد درجے پستیوں کے اندر. تو رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو ہر بلندی سے مابرا ہے، ہر بلندی سے بھی اوپر ہے. اور بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کے آگے جھکا ہوا ہے. اچھا، یہ بندہ ہونا یہ کوئی چھوٹا مقام بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات یاد آ گئی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ بندہ ہونا بھی کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بشر، اپنا بندہ ہونے کا اعزاز دیا تھا، اعزاز دیا تھا، اپنی بندگی کا اعزاز دیا تھا. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندگی ہے یہ صرف پستی کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. کیسا اعزاز ہے؟ یہ وہ اعزاز ہے کہ جب یہ جو بندہ ہے، یہ ان کا سردار جب جاتا ہے آسمانوں پر تو فرشتے رک جاتے ہیں کچھ مقامات پر، اور بندہ ان سے آگے بلا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ بندگی بھی کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی کیا نوکری کرتے ہو؟ چپراسی ہو. کس کا؟ پرائم منسٹر کا. اچھا، پرائم منسٹر کا چپراسی ہے. اور ایک ہوتا ہے جی چپراسی ہو کس کا؟ جی وہ آپ کے محلے کے کونسلر کا. اچھا بھائی تو چھوڑو، اس کی تو خود چپراسی کی حیثیت ہے. اس کو کیا اس کے چپراسی کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ تو الٹا ہم کچھ دے دیں تو اس سے کیا لیں گے؟ سوچے اس رب جس کا کوئی مقام اعلیٰ ہم سوچ نہیں سکتے، اس کا بندہ ہونا کیا عظیم بات ہے ہمارے لیے. لیکن بہرحال جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کے آگے سر خم تسلیم رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم محبوب بنائے گا. اب یہ بندگی ملتی کیسے؟ یہ بندگی ملتی کیسے؟ یہ اللہ سے محبت سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی، وہ آپ کا رب ہو گیا، آپ اس کے بندے ہو گئے. محمدن عبدہ ورسولہ. تو یہ جو مقام ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کچھ چھوٹا مقام تو نہیں. اللہ، تو جو محبوب سے محبت کرے گا وہ اس کا بندہ ہوگا. محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جائے. محب وہ ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہو، اور محبوب جس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے جی. تو محبوب سے محبت کرنے والا اس کا بندہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ کا بندہ ہوگا، دنیا سے محبت کرے گا تو دنیا کا بندہ ہوگا، دنیا کا بندہ ہوگا. وہ فرماتے ہیں مصنف آگے کہ اگر یہ بندہ جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ اگر اپنے گھر کی عورت کا بندہ ہوگا تو پھر اسی کا ہوگا. اس سے محبت کرے گا تو بس اسی کا ہوگا. اپنے بچوں سے محبت کرنے والا ہوگا اور اس کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا ہوگا تو انہی کا بندہ بن کے رہ جائے. پھر اس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہوگا، پھر یہ ان کے کہنے ماننے والا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا. یاد رکھیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے عمل کرنے والا بن جاتا ہے، ہم نے ابھی کیا ڈسکس کیا تھا
کہ یہ جو بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ والدین رشتے دار تعلق والے کاروبار والے آپ کے ہم منصب آپ کے جو دوست احباب ہیں ان سب کا رجحان آپ کی طرف محبت کرنے کا بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان ہو جائے گی حدیث سے بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، آدمی خود جو بھی بولتا رہے جتنا بھی بولتا رہے، ہمارے پاس تو خیر اتنے بولنے کے انداز ہی نہیں ہے، حدیث مبارکہ سے بات سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے اس میں بھی آتی ہے فضائل اعمال میں، کہ جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان پہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے خوشی سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کے دل میں اور کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کو یہ فرماتے ہیں، یہ مفہوم بیان کرنا ہو، فرشتوں کو یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ تم اعلان کر دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو وہ جو اوپر والے فرشتے ہوتے ہیں، جو ٹاپ کیبنٹ ہوتی ہے اوپر کی، وہ پھر یہ اعلان کرتے ہیں نیچے والے فرشتوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور یہ حکم چلتا چلتا نیچے تک آتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے فرشتوں تک پہنچتا ہے، اور پھر زمین کے فرشتے جو ہیں جن کاموں پہ معمور ہوتے ہیں، کوئی ہوا کا ہوتا ہے، کوئی پانی کا ہوتا ہے، کوئی رزق کا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا فرشتہ ہے، وہ ان چیزوں کو بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کر رہے ہیں، تم آگے اس سے محبت کرو۔ رزق بھی متوجہ ہو جاتا ہے، ہوائیں بھی متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ جو سارے چرند پرند ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، جانور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے تھا کہ صحابہ نے جا کر جو ہے جانوروں کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے یہاں پر آ کے قیام کریں گے، وہ سارے جانور جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر پہرا بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، ہم آپ کے نقصان کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو اوپر سے ٹریول کرتی ہوئی ساری مخلوق میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو ہم جب اللہ کے ہو جائیں گے تو یہ جو گھر والے بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ یہ سب خود ہی ہمارے اپنے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ کبھی بیوی سے لڑائی ہونا سوچ لیجیے گا اللہ تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی ہے۔ تو جس چیز کو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہو جائے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا تکیہ کلام ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جائے گا سب اس سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل لگائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ محب سے مراد جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو، اللہ ہو، یا حصول غرض کا طلبگار ہو، کیونکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے۔ وہ محب حقیقی نہیں ہے جس کے لیے محبوب کچھ خرچ کرے۔ محب جو ہوتا ہے سچا محبت کرنے والا، وہ محبوب کے لیے جو ہے وہ کیا چلا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کیا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب میرا محبوب بھی میری طرف جو ہے وہ نظر کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ میری طرف نظر کر کے مجھے اتنی ہی محبت کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ کیا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے محب حقیقی، جو محبت کی، جسے کہتے ہیں نا کہ محبت کرنے کی معراج، ٹاپ محبت جو ہے، جس کہتے ہیں ٹاپ کی محبت، وہ ہوتی ہے کہ یک طرفہ محبت۔ انسان جو ہے وہ محبت کرے کہ کسی بھی عوض کا، کسی اجر کا یا کسی نظر کا طالب ہی نہ ہو، ایکسپیکٹیشن زیرو کر دے اپنی۔ محبت تو میں کر رہا ہوں نا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، کبھی آپ دیکھیے گا جیسے ابھی عید ہوگی انشاءاللہ ہم بھی جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خیال نہیں کرتے، پھر وہ لائن سے جو ہے نا سب کو 100 روپے دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی کھڑے ہو کے دیکھ لیجیے گا 100 روپے مل جائے گا، لینے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ صدقہ نہیں ہوتا، وہ عیدی ہوتی ہے۔ تو وہ جب ہم
کھڑے ہو کے لے رہے ہوں گے نا تو وہ جو کوئی 100 روپے دے نا اس کو آپ 100 200 روپے واپس کریں گے. وہ بولے گا میں ہٹو جب سے، میں کوئی یہاں لینے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں، آج تو عید ہے، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں. وہ سب کو 100 100 روپے دیتا ہوا جا رہا ہوگا. ایک دفعہ ہم وہاں گئے، میرے ماموں اللہ جنت نصیب کرے ان کے ساتھ عمرہ کرنے. تو وہاں پر جیسے جاتے ہیں نا جب ریاض الجنہ سے نکل کر اور سلام پیش کرنے، ریاض الجنہ سے نکل کر سلام پیش کرنے، وہاں سے ہم لوگ ریاض الجنہ میں نفل ادا کی اور آگے سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو بڑے ادب والی، اس وقت ذرا چھوٹے تھے ہم تو، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے لیکن کچھ تو چھوٹے تھے. اب بڑے ہو گئے، اب بھی چھوٹا ہونے کے لیے ذرا ہے، لیکن اس وقت کچھ تھوڑے چھوٹے تھے. تو جا رہے تھے تو وہاں پر جو ہے بالکل ریاض الجنہ کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب کو جو ہے نا کچھ دے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے. اب ہمیں کرنسی کی پہچان تو ہوتی نہیں ہے. تو میرے ماموں جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ کچھ دے رہا ہے شیخ بیٹھا ہوا، لینا لے. میں کہا ارے چھوڑے ماموں، 10 10 ریال دے رہا ہوگا. تو وہ آگے ہم جانے لگے تو پہلے ماموں کو آگے کیا، ان کا آپریشن ہوا تھا تو ان کا میں ذرا خیال کر کے ان کو ذرا ایسے آگے کیا. جب میں نے پیچھے دیکھا میں تو ماموں یہ تو 500 ریال کا نوٹ دے رہا ہے. ماموں نے کیا کہا کیا کرے واپس چلے؟ میں نے کہا نہیں ماموں اب آگے 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 اللہ کے نبی ہے، اب دنیا کو پیچھے چھوڑو. 500 500 ریال وہ ایسے ہی دے رہا تھا، کسی کو کچھ بول نہیں رہا تھا. وہ ایسے بس اس نے ایسی جیب سے نکالنا شروع کیے، 500 500 ریال ایسے دینا شروع کیے. تو جو دینے والا ہوتا ہے نا پھر وہ اس بات کی قدر نہیں کرتا کہ میں دیے جا رہا ہوں تو لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ آ رہے تھے، وہ لوگوں کو دے رہا تھا، لوگ لے لے کے ایسے جا رہے تھے، سلام کرنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سلام پیش کرنے جا رہے تھے وہ ان کو یہ بانٹ رہا تھا. وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بہت ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو محب جو ہے وہ کبھی یہ خیال نہیں کرتا مجھے ملے گا کیا، وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ عمل کرتا جا رہا ہوتا ہے، وہ محبوب کو منانے کے لیے بس تن من دھن سے لگا ہوا ہوتا ہے. وہ کسی عوض کا خیال نہیں کرتا، وہ کسی عوض کا خیال نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس چیز کو ہمارے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں. ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اتنی فراہم کر دینا معلومات جتنی اس کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں، اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ذرا والی محبت نہیں، نارمل والی محبت نہیں. کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ فین کی سپیڈ ہوتی ہے لو، میڈیم اور ہائی، اور پھر ایک ہوتی ہے ٹربو. وہ ٹربو والی محبت کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے زیادہ محبت کی ہی نہیں جا سکتی. بندے کے بس میں نہیں ہے جتنی محبت کر اس سے زیادہ محبت کرنا. بندے کے بس میں جتنی محبت کرنا ہے اتنی محبت وہ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. ایک گلاس ہے نا، اس کے اندر پانی بھرے تو عام طور پہ جو گلاس ہے اس کے آتا ہے کہ 275 ml کا ہوتا ہے. تو ہم جو گلاس میں پانی پیتے ہیں اوپر تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں تو 250 ml اس کی جو ڈرنکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. 275 ml سے اوپر اس میں آ ہی نہیں سکتا. تو اگر 275 ml اس کو پورا بھر دے نا تو اس میں جب پورا بھر کے جو آپ گلاس پیے نا تو وہ آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے پینے میں. بندہ جو ہے نا وہ اس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ فل کیپیسٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس سے اوپر اگر کوئی کیپیسٹی کچھ ڈالا جائے تو وہ چھلک جائے، بس اس سے اوپر کوئی ڈالا جائے تو وہ چھلک جائے. یہ صفت جو ہے یہ اولیاء کرام میں ہوتی ہے. ان کے جو دلوں کے پیمانے ہیں وہ کچھ چھلکتے ہیں تو بوندیں جو ہیں وہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ محسوس کر لیتے ہیں. جو توجہات ہوتی ہیں، جو توجہ ہوتی ہے نا بزرگوں کی توجہ، بزرگوں کی نظر لگ گئی. اور بزرگ کی نظر کیا لگ گئی بھائی؟ بزرگ کی نظروں میں آ گیا. کیسے نظروں میں آ گیا؟ وہ بزرگ جو ہے کوئی وہ کیمرہ لے کے گھوم رہے تھے کہ وہ کیمرے میں آ گیا؟ نہیں. بزرگوں کے آس پاس جو گھومنے والے ہم جیسے ہوتے ہیں نا، کام تو ہم کیا کریں گے جو گھومنے والے ہوتے ہیں. ان بزرگوں کے اوپر جب غلبہ ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، غلبہ ہوتا ہے، جو جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو پریکٹس ہی نہیں. جب اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیپیسٹی اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہم جیسوں پر کچھ قطرے گرتا ہے. ہم جیسوں پر کچھ قطرے جو ہے وہ گر کے ہمارے دلوں کو جو ہے سیدھا کر دیتے ہیں.
بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو، اور جو محبت کرنے والے ہیں ان سے جڑنے والا نہ ہو، ان سے جڑنے والا ہو کہ اگر دل کے اندر خود کے یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو کم سے کم ان سے کیپیسٹی لے. آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ تمام اعمال جو ہے یہ کرنے کی توفیق ہم تک بھیجتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کے صدقہ کیے ہوئے عمل پر تو کیوں کر عوض کا طلبگار ہو سکتا ہے، یا اس کی تحفہ بھیجی ہوئی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے. نہ عمل کی توفیق خود سے ہے، نہ اس کو کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے. قرآن میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ طاقت ہے اور نہ ہمارے پاس اس کو کرنے کی، نہ لینے کی کیپیسٹی تھی نہ کرنے کی طاقت تھی. اور بندہ جو ہے عمل کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عوض کا مطالبہ کرے. اس نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، لوگوں کو وہ کفر سے اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ہمیں اس نے توفیق دی کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ جو اعمال ہیں یہ ہمیں اس کی طرف سے توفیق کے ذریعے موصول ہوتے ہیں، اور پھر ہم وہ اعمال اسی کی دی ہوئی قوت سے، اسی کے کل اتفاق کی بات ہے، یہ ایسے ٹانگ میں جو ہے وہ کوئی نس وغیرہ کھنچ گئی، صبح خیال ہی نہیں رہا، اور جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو چیخ نکل گئی. میں نے کہا یہ لو اللہ اکبر ہی کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق تو دیا تھا نماز کا، اس نے توفیق بھی دی، اس نے شوق بھی دیا، اس نے تیاری بھی دی، کر کے نماز کے اندر پہنچ بھی گئے. لیکن اندر نماز کے جو ہے وہ ایک طاقت اس نے سلب کر لی، ایک جو ہے وہ طاقت سلب کر لی. وہ جب بیٹھے تو وہ نماز پڑھی نہ جائے بڑی مشکل سے. پھر وہ کیا کی، بس اس سے مانگا، اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر بعد وہ صحیح ہو گیا، ساتھیوں نے ذرا ادھر ادھر دبا دیا تو وہ صحیح ہو گیا. لیکن وہ طاقت نہ دے، وہ طاقت نہ دے، ہم کر سکتے ہیں عمل، وہ ہمیں عمل کی طاقت نہ دے ہم وہ عمل کر سکتے ہیں. اچھا طاقت تو چلو ٹھیک ہے جی، وہ ہم پھر بھی کہتے ہیں جی ہم طاقت لڑا لیں گے، ہم بڑے مضبوط ہیں. وہ توفیق ہی نہ دے، وہ دھیان ہی نہ دے عمل کا، عمل کی طرف دھیان ہمارا التفات ہی نہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ مسجد میں جانا، عبادت کرنی ہے، یہ اعتکاف ہے، یہاں کوئی بیان کا ہوتا ہے، یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اس طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہ آئے، ہم اس طرف آئے نہیں. تو یہ سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے، کچھ بھی تو ہمارا نہیں ہے. یہ سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مجھ جیسوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے. کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہے. اور پھر اس کی دی ہوئی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اسی کے لیے کریں، پھر کسی اور کے لیے نہ کریں. مزارے ہوتے ہیں نا، مزارے کون ہوتے ہیں؟ مزارے وہ ہوتے ہیں جن کو زمینوں پہ رکھا جاتا ہے کھیتی باڑی کے لیے. جو مزارے ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کی آپ کو ایک ورڈ سے ایگزامپل دے رہا ہوں، ورڈ سے ایگزامپل. اللہ کے آگے تو ہماری یہی اس سے بھی بدتر اوقات ہیں، لیکن یہ مزارے جو ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ جن کو کھیتوں پر رکھا جاتا ہے. وہ زمیندار کی زمین ہوتی ہے، زمیندار کا حل ہوتا ہے، زمیندار کا مہیا کیا ہوا پانی، بیج، کھاد سب اس کی ہوتی ہے. وہ صرف اس کے اوپر زمیندار کی پرمیشن سے ہل چلاتے ہیں، اور وہ جو ہل چلاتے ہیں ان کو کھانا پینا رہائش بھی زمیندار نے دی ہوتی ہے. وہ ہل چلا کے فصل کو جو ہے اچھا اچھا کر کے اگاتے ہیں، اگا کر کاٹ کر فصل کو زمیندار کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب زمیندار کی مرضی ہوتی ہے وہ انہیں کچھ دے یا نہ دے، یا صرف کھانا پینے کا دے دے، یا کچھ کیش ان کو پکڑا دے. اسی طرح اگزامپل لے لیں اپنی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی کی دی ہوئی نعمتوں وہ چیزوں کو، کھانا پینا، بیوی بچے، ماں باپ، گھر بار، کاروبار، سب کو استعمال کرتے ہوئے اعمال جو بنانے ہیں، جو فصل کاٹنی ہے اعمال کی، یہ کاٹ کے پھر اس کے سامنے جو ہے توفیق کو تو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا اللہ یہ تیرے دیا ہوا عمل جو تھا، اس سے یہ تیرے دیے ہوئے اعمال میں آگے ہم تیرے رکھتے ہیں، تیری مرضی اس کو قبول فرما لے، تو کچھ دے نہ دے تیری مرضی.
تو ہمارے آگے جو ہے وہ کچھ پھینک یا نہ پھینک، مولا ہم تو تیرے در کے سوال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عمل جو ہے وہ کرنا کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے، اس کا بندہ ہونا اعجاز کی بات ہے، اور اس کی طرف سے توفیق مل جانا یہ اور بڑی بات ہے، اور پھر عمل کے دوران لذات اور انوارات، تجلیات اور محسوسات کا حاصل ہو جانا تو یہ نور علی نور ہے۔ جس طرح حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ ان سب کو، نماز کے اندر حلاوت کو، قرآن کے اندر جو انوارات موصول ہوتے ہیں ان کو، نوافل کے اندر انوارات کو، اور جو ذکر الہی یعنی لا الہ الا اللہ سے جو محسوسات ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر لینا ہے، ان کی لذت کو چکھنا ہے، تاکہ جو ہے گناہوں کی جو کڑواہٹ ہے اس کو جب وہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر آ جائے تو ان گناہوں کی کڑواہٹوں کو بھی ہم محسوس کر لیں اور ان کو اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنا بنائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔